بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا اور وہ حویلی کتنی بڑی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلایا گیا؟ کیا فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں، واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے اور راہ حق دکھانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ بت پرستی اور دیگر معبودان باطلہ کی عبادت میں اس طرح مگن تھے کہ وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں تمہارے بتوں کو ضرور توڑ کر رکھ دوں گا۔ جب آپ کی قوم جشن منانے کے لیے باہر نکلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت قدے میں داخل ہوئے اور اپنے جشن کا انتظام بت توڑنے سے شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کو توڑنے کے لیے اس بت خانے میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک یا دو بت نہیں تھے بلکہ 90 کے قریب بت تھے، جن میں سے کچھ سونے کے، کچھ چاندی کے، کچھ لوہے کے اور کچھ لکڑی کے بنائے ہوئے تھے۔ چونکہ آپ کی قوم چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، اس لیے انہوں نے ستارے کی مناسبت سے دھات کے، سورج کی مناسبت سے سونے کے اور چاندی کی مناسبت سے چاندی کے بت بنا رکھے۔ ایک بڑا بت جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کی جگہ وہ جواہر تھے جو رات کو چمکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت قدے میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے کھانے اور مٹھائیاں دیکھ کر مسکرانے لگے اور ان بتوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، کیا تم یہ مٹھائیاں نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے بھی نہیں ہو۔ پھر آپ نے اپنے کلہاڑے کے ساتھ کسی کا کان، کسی کی ناک، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ کاٹ دی۔ آخر میں ان کے سامنے رکھی ہوئی مٹھائیاں اور کھانے کے تھال اٹھا کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیے اور کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا اور خود واپس تشریف لے گئے۔ قوم کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ شام کو بت قدے کے خدمت گزار جب واپس آئے، اپنے بتوں کی درگت بنی ہوئی دیکھ کر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ سب کا شک اور ذہن فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، حتیٰ کہ نمرود تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ اس نے شاہی فرمان جاری کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ۔ جب آپ کو پکڑ کر لایا گیا اور پوچھا گیا، کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، اے عقل کے اندھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ مٹھائیاں، کھانے کے سارے تھال بڑے بت کے سامنے پڑے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس نے اٹھا کر ان پر قبضہ کر لیا ہو اور کلہاڑا بھی اس کے کندھوں پر موجود ہو سکتا ہے یہ درگت بھی اس نے بنائی ہو۔ وہ آپ کا جواب سن کر کچھ دیر خاموش رہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور سوچ و بچار کر کے بولے، انکم انتم ظالمون، بے شک تم بھی زیادہ ستمگار ہو۔ پھر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ وہ اپنے بتوں کی بے عزتی دیکھ کر انتقام کے لیے مشورہ کرنے لگے۔ کسی نے مشورہ دیا انہیں شہید کر دیا جائے، کسی نے کہا آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ بالآخر آگ میں جلانے کا مشورہ قبول کیا۔ جس شخص نے آگ میں جلانے کا مشورہ دیا تھا اس کا نام ہیرزن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں دھنسا دیا اور روز معاشر تک وہ اسی میں دھنسا رہا۔ محترم ناظرین، نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو جلانے کے لیے ایک بڑی حویلی تیار کی جس کی دیواریں 60 گز بلند تھیں۔ 40 دن تک اس میں مسلسل لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ جب وہ لکڑیوں سے بھر گئی تو بہت زیادہ تیل ڈال کر اس کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا تو وہ اس میں جل کر گر جاتا اور راکھ ہو جاتا۔ اس کی حرارت کا یہ عالم تھا کہ دور ہی سے آدمی کو اذیت دینے لگتی تھی۔
نمرود اور اس کے ماننے والے بھی پریشان ہو گئے حضرت ابراہیم کو کیسے آگ میں پھینکا جائے۔ شیطان لعین نے اس کے پاس آ کر انہیں منجنیق میں بنانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اس مشورے کو پسند کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی زنجیروں پہنا کر منجنیق میں رکھ دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آسمانوں اور زمین کے فرشتے چیخ پڑے، بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے مولا، زمین میں حضرت ابراہیم کے علاوہ تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، اسے بھی اب تیری راہ میں جلایا جا رہا ہے، ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ جب آپ کو آگ میں ڈالنے لگے تو پانی کا فرشتہ حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، حضرت ابراہیم اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو ایک لمحے میں بجھا دوں گا۔ پھر ہوا والا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضرت ابراہیم اگر آپ چاہیں تو میں اس ہوا کے ساتھ آگ کو اکھاڑ کر رکھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ پھر حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، کہا، یا ابراہیم کیا آپ کو کوئی میری ضرورت یا حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا، اے جبریل مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل امین نے کہا، پھر اپنے رب سے التجا کریں۔ آپ نے فرمایا، وہ میرے حال سے واقف ہے، مجھے عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو ہی آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ کو میں خداوندی ہوا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔ اللہ نے حضرت جبریل امین کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا، ابراہیم کو خوشخبری سنا دو کہ آپ کا رب فرماتا ہے، کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں، آگ میرے محبوب بندوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔